جولیس سیزر ایک ایسا نام جو طاقت، ذہانت اور عظمت کی علامت بن چکا ہے، لیکن یہی وہ شخص بھی ہے جس کے عروج نے رومی جمہوریہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو آج ہم اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کا ایک سب سے کامیاب انسان اپنی ہی قوم کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیسے بن گیا۔ یہی تو وہ پہیلی ہے جو آج تک سب کو پریشان کرتی ہے۔ سوچئے ذرا، ایک شخص جسے روم کا نجات دہندہ سمجھا جا رہا تھا، اسے انہی لوگوں نے مار ڈالا جن کی اس نے حفاظت کی، جنہیں اس نے معاف کیا اور جو خود کو اس کا دوست کہتے تھے۔ آخر ایسا ہوا کیا کہ روم کے سب سے بڑے ہیرو کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مرنا پڑا؟ مطلب اپنے قتل سے ٹھیک پہلے سیزر اپنی مقبولیت کی انتہا پر تھا۔ وہ عوام کا ہیرو تھا، ایک ایسا جنرل جسے کوئی ہرا نہیں سکا، ایک ایسا لیڈر جو اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی کامیابیوں کی لسٹ اتنی لمبی تھی کہ یہ سوال اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ ایسے شخص کو آخر کوئی کیوں مارنا چاہے گا؟ اس قتل کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں خود سیزر سے پہلے اس ٹوٹی پھوٹی دنیا کو دیکھنا ہوگا جس میں وہ پلا بڑھا۔ کہنے کو تو رومی جمہوریہ اپنی طاقت کے عروج پر تھی، لیکن حقیقت میں اس کی بنیادیں تضادات کے بوجھ تلے دب کر کھوکھلی ہو چکی تھی۔ دیکھیے، اس وقت روم کے دو چہرے تھے۔ ایک طرف تھی کہانی جمہوریہ کے عظیم نظریات کی، عوامی خدمت اور آزادی کی، لیکن دوسری طرف تھی کڑوی حقیقت، ایک ایسی سلطنت کی جو کرپشن، ناانصافی اور نہ ختم ہونے والی خانہ جنگیوں کی آگ میں جل رہی تھی۔ یہ وہ گہرا تضاد تھا جو پورے سسٹم کو دیمک کی طرح کھا رہا تھا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ بحران تو سیزر کی پیدائش سے بھی 1 صدی پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اصلاح پسند لیڈروں کے قتل سے لے کر خونی خانہ جنگیوں تک تشدد رومی سیاست کا ایک عام حصہ بن گیا تھا۔ جنرل سولا نے تو کھلے عام اپنے دشمنوں کی لسٹیں جاری کیں، اور اس لسٹ میں ایک 19 سال کے نوجوان کا نام بھی تھا، جولیس سیزر۔ سمجھے، ایسی بے رحم دنیا تھی وہ جس نے سیزر کو بنایا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے ٹوٹے ہوئے سسٹم میں سیزر آخر کامیاب ہوا کیسے؟ اس کی اصل ذہانت صرف تلوار چلانے یا اچھی تقریر کرنے میں نہیں تھی۔ سیزر کا اصل کمال، اس کا اصل جادو، ایک بالکل نئی حقیقت، ایک نیا افسانہ یا ایک متھ بنانے کی صلاحیت میں تھا۔ یعنی ایک متھ میکر یا افسانہ ساز ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بنتا، بلکہ تاریخ کو اپنے حساب سے لکھتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ اور اپنے کاموں سے ایک ایسی طاقتور کہانی بناتا ہے جو پرانی، ٹوٹی ہوئی حقیقت کی جگہ لے لیتی ہے، اور آخر میں وہ اپنی ہی لکھی ہوئی کہانی کا ہیرو بن جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک جدید مثال لیتے ہیں اسٹیو جابز کی۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ریالٹی ڈسٹورشن فیلڈ تھی، یعنی وہ اپنی سوچ اور اپنے ویژن کو اتنے یقین اور پرکشش انداز میں پیش کرتے تھے کہ آس پاس کے لوگ اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ بس سمجھ لیں، سیزر یہی کام کر رہا تھا، لیکن 2000 سال پہلے اور ایک پوری سلطنت کے پیمانے پر۔ اور اس کی صلاحیت کی ایک زبردست مثال اس وقت ملتی ہے جب اسے قزاقوں نے اغوا کر لیا تھا۔ جب قزاقوں نے تاوان مانگا تو پتہ ہے سیزر نے کیا کیا؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، بس اتنا؟ میری قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قید کے دوران وہ ان سے دوستوں کی طرح گھل مل گیا، ان کے ساتھ کھیلتا اور ساتھ ہی مذاق میں کہتا رہا کہ جب میں آزاد ہوں گا تو تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ قزاق اسے مذاق سمجھتے رہے، لیکن رہائی کے بعد سیزر نے بالکل وہی کیا۔ اس نے ایک ذلت آمیز واقعے کو اپنی بے خوفی اور عزم کی ایک ایسی داستان بنا دیا جو آج بھی سنائی جاتی ہے۔ اب اسی متھ میکنگ کی صلاحیت کو سیزر نے ایک بہت بڑے لیول پر استعمال کیا، گول کی فتح کے دوران، اور اس کے جو نتائج نکلے انہوں نے روم کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ تو گال کی جنگوں سے سیزر کو 3 ایسی چیزیں ملیں جن کا کوئی مول نہیں تھا۔ نمبر 1، بے پناہ دولت جس سے اس نے روم کے غریب عوام کا دل جیت لیا۔ نمبر 2، ایک ایسی فوج جو روم کی نہیں، صرف اور صرف سیزر کی وفادار تھی۔ اور نمبر 3، جو سب سے اہم تھا، ایک افسانہ۔ وہ اپنی فتوحات کی کہانیاں لکھ کر روم بھیجتا تھا، جہاں انہیں اونچی آواز میں پڑھا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تلوار سے زیادہ اس کے قلم نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ لیکن اس چمکدار افسانے کے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ سیزر نے خود لکھا کہ اس نے گال کی فتح کے دوران 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا،
اور مزید 10 لاکھ کو غلام بنایا۔ یہ تھی اس کی افسانہ سازی کی اصل سفاقانہ قیمت۔ اور پھر اس نے اپنی پوری داستان کو، اپنی پوری کامیابی کو صرف 3 لفظوں میں سمیٹ دیا: وینی ودی ویجی۔ میں آیا، میں نے دیکھا، میں نے فتح کر لیا۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ اس کی اپنی لکھی ہوئی تاریخ کا ٹائٹل پیج تھا، ایک اتنا طاقتور بیان کہ اس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ اب سیزر کی یہ زبردست کامیابی روم کی ایلیٹ کلاس یعنی آپٹیمٹس کے لیے ایک ذہنی بحران بن گئی۔ اسے کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسننس۔ دیکھیں، ان کا پورا یقین اس بات پر تھا کہ کوئی ایک انسان جمہوریہ سے بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن سامنے حقیقت کیا تھی؟ سامنے سیزر تھا، جو اکیلا ہی پورے روم کو بچا رہا تھا۔ اب یہ 2 الگ الگ سچائیاں ان کے دماغ میں ایک ساتھ فٹ نہیں ہو پا رہی تھیں، اور یہ ٹکراؤ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ تو چلیے اب سارے ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں اور اس شروع کے سوال پر واپس آتے ہیں۔ آخر اس پہیلی کا جواب ہے کیا؟ تو سیزر کی پہیلی کا جواب یہ ہے: وہ روم کو بچانا چاہتا تھا۔ وہ کامیاب اس لیے ہوا کیونکہ وہ صرف ایک جنرل یا سیاستدان نہیں تھا، بلکہ ایک افسانہ ساز تھا جو ایک ہی وقت میں سب کچھ تھا۔ اور اسے قتل کیا گیا اس کی کامیابی کے باوجود نہیں، بلکہ اس کی کامیابی کی وجہ سے۔ اس کا بنایا ہوا نیا افسانہ کہ ایک اکیلا انسان روم کو بچا سکتا ہے، جمہوریہ کے پرانے افسانے کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گیا کہ روم کی ایلیٹ اسے برداشت ہی نہیں کر سکی۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ایک ایسا سوال جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جب کوئی سسٹم، کوئی نظام اندر سے ٹوٹ جائے تو کیا اسے واقعی بچایا جا سکتا ہے، یا پھر کچھ نیا بنانے کے لیے اسے پوری طرح توڑنا ہی پڑتا ہے؟ سیزر کی زندگی شاید اسی سوال کا سب سے طاقتور اور سب سے المناک جواب ہے۔